حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام و سامعین کرام، حکیم یا محمد عثمان اتاری میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل السیرت دواخانہ۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں مہروں کی تکلیف کا علاج۔ اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، آپ سے ایک چھوٹی سی التجا کروں گا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ثواب پانے کی نیت سے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین کرام و طلباء کرام، بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کی فون کالز مجھے موصول ہوئیں، SMS موصول ہوئے کہ حکیم صاحب مہروں کی تکلیف کے لیے کوئی آسان سی ریمیڈی جو ہے وہ بتائیں، آسان سا کوئی نسخہ، کوئی میڈیسن بتائیں جس سے جو ہے ہم اس سے چھٹکارا پا سکیں، کیونکہ یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، پورے جسم میں درد ہو جاتی ہے، اور جب مہروں کی تکلیف ہوتی ہے تو پٹھوں میں کھچاؤ ہو جاتا ہے اور کمر میں پین ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ مہروں کے جتنے بھی مریض ہیں وہ نماز کی ضرور پابندی کریں۔ نماز ہم سب پہ فرض ہے، اور متعدد بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے سائنٹسٹوں نے اور بہت سارے اطباء نے اس پہ ایک میٹنگ کی ہے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ احباب جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو اپنے رب کے حضور جو ہے سجدہ کرتے ہیں اور جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، تو ان کو یہ مہروں کی تکلیف جو ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں اس وقت ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ اس سے ہمارے دل کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ہمارے دماغ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ہمارے پٹھوں کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو سمجھ لیں یہی دعا ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کے لیے ایک ریمیڈی بتاتا ہوں، ایک نسخہ بتاتا ہوں، بڑا آسان سا نسخہ ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ الحمدللہ ہمارا متعدد بار کا آزمودہ ہے اور ہمارے استاد محترم کا بتایا ہوا ہے، تو الحمدللہ کئی مریض اس سے فیضیاب جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اسگند لینی ہے، اسگند ناگوری اور بیگ بدارہ، یہ ہوتا ہے، یہ آپ کو پنساری کی دکان سے جو وہ مل جائے گا۔ بکھڑے کے بیج آپ نے لینے ہیں، بادام لینا ہے، یعنی مغز بادام، اور اخروٹ کے مغز آپ نے لینے ہیں، منقع لینا ہے، اور اس میں آپ نے سونڈ لینی ہے، اور ناریل جو ہے وہ آپ نے لینا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ صاف کر لیں، اور ناریل جو ہے اس کو آپ کدوکش کر لیں، یعنی کدوکش والی مشینیں گھر میں ہوتی ہیں تو اس پہ آپ جو ہے کدوکش کر لیں۔ ان ساری چیزوں کو مکس کر کے تو آپ اس میں جو ہے جتنی یہ دوائی ہوگی اس سے 3 گنا زیادہ آپ نے شہد ملا لینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس 100 گرام میڈیسن بنتی ہے تو آپ نے اتنا ہی اس سے زیادہ آپ نے 3 گنا زیادہ، اگر 100 گرام میڈیسن ہے تو آپ نے 300 گرام جو ہے آپ نے شہد اس میں ڈالنا ہے۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری کی ساری آپ نے ہم وزن لینی ہے، اور آپ نے رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے آدھا چمچ جو ہے وہ اس کا لے لینا ہے رات کو، اور آدھا چمچ آپ نے صبح لینا ہے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مہروں کا درد اور کمر پین، پٹھوں کا کھچاؤ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ کمنٹ سیشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔